اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے تیز کرنے کے رد عمل میں فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی صہیونی فوج سے شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں سے جھڑپوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں درجنوں اسرائیلی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی، جس میں دیکھا گیا کہ حماس کے جنگجو رفح میں صہیونی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی اور گاڑیوں کو مجاہدین نے مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے ڈرون حملے میں اسرائیلی ٹینک کو بھی تباہ کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے ڈرون کے ذریعے اسرائیلی ٹینک پر بم گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر اسرائیل ٹینک کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کی۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے عسکری ونگ نے شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مشرق میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنایا ہے۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے رائٹرز کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے حماس کے حملے کے مقام کی تصدیق ہوتی ہے، تاہم رائٹرز کے مطابق آزاد ذرائع سے اس ویڈیو کے فلمائے جانے کی تاریخ کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر رفح میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کی گاڑی اسرائیلی فوج کے حملوں کا نشانہ بن گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطین کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کی گاڑی اسرائیلی شیلنگ کی زد میں آ گئی۔ اسرائیلی فوج کی شیلنگ سے عالمی ادارہ صحت کا کارکن اور فلسطینی ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے حماس کی جانب سے مصر اور قطر کے پیش کردہ جنگ بندی معاہدے کو قبول کرنے کے بعد اسرائیل نے معاہدہ مسترد کرتے ہوئے غزہ کے جنوبی علاقے رفح پر حملہ کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کے آغاز میں ہی رفح کراسنگ کا آپریشنل کنٹرول حاصل کر کے مصر کے راستے آنے والی عالمی امداد بھی روک دی تھی۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں بے گھر ہونے والے شہری رفح میں پناہ لیے ہوئے تھے، جو اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ فلسطین نے اسرائیل کو رفح کی کراسنگ پر قبضہ کرنے کے مطالبے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ترجیح غزہ کی تمام کراسنگ کو کھولنا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کو رفح کی کراسنگ کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ کیا گیا، تاہم فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو جواب دیا کہ فلسطینی اتھارٹی کی ترجیح 2005 میں طے پانے والی کراسنگ معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے اطراف کی تمام گزرگاہوں کو کھولا ہے۔ فلسطین نے مزید کہا کہ کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کراسنگ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ غزہ کی پٹی کے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ بھی تیار کرنا ہوگا۔ فلسطینی خود مختار ذرائع نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام اور ان کی جائز قیادت کو فلسطینی ریاست کی زمینوں پر قانونی اختیارات حاصل ہے۔ ذرائع نے کہا کہ اتھارٹی اسرائیل پر زور دیتی ہے کہ وہ مالی قزاقی کی اپنی پالیسی کو فوری طور پر روکے اور ضبط شدہ تمام رقم واپس کرے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 35,091 تک پہنچ گئی، جبکہ 78,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں میں 15,000 بچے بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے اب تک غزہ پر 75,000 ٹن بارود برسا کر غزہ کی پٹی کے زیادہ تر شہری انفراسٹرکچر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں صرف تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ ہٹانے میں تقریباً 14 سال لگ سکتے ہیں۔